سرتے حق عباس آئے منوان دو تھلے اجلا گئے میرے سرتے حق عباس آئے مولا عباس کی شام کے دل کھول کے منجا کھول کے آواز بلند کر سلام رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فصل علی محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد بانیان مجلس کی توفیقات عزت معرفت اور رزق کے اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے بلند آواز سے محمد و آل محمد فرمان معصوم ہے تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے دل کی عطا گہرائیوں سے شایان شان آل محمد بلند ترین صلوات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على اخلاقه وأدبهم بآدابه وتربیت الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذی حاجت وآہت وآفات صلوات بر محمد و آل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صلوات پر محمد و آل محمد حضرات دیوکار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان مہکدہ ولایت پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں اپنے محبوب اعظم سے محو گفتگو ابتدا میں عرض کر دوں
کہ ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی، ہوائی گفتگو کبھی میں نے منبر پہ نہیں کی، مبالغہ آرائی سے میں نے کبھی کام نہیں لیا، زمین و آسمان کے کلابے میں نہیں ملا تھا، علی کی حویلی کے ساتھ کبھی میں نے کھینچتانی نہیں کی، اور میں نے ہمیشہ منبر پہ کہا ہے کہ علی کو بھی بڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے۔ یہ بیٹا یہاں پہ بیٹھ جائیں، یہ مجلس پارک نہیں ہے، بچے نے بٹھاؤ، سب بچوں کو بٹھائیں یہاں پہ۔ میری کوشش ہے کہ ابتدا میں ہی زمین ذہن زرخیز ہو جائے تاکہ معرفت کے 5، 12، 14 بیچ میں آسانی سے بول سکوں۔ میرے مخاطب صرف وہ ہیں جو اونچی بات سننے آئے، اونچی آواز نہیں، اونچی بات۔ علیوں کی حویلی کی بات خود اتنی اونچی ہے جسے اونچی آواز کی ضرورت ہی نہیں۔ ابھی میں 1-2 منٹ دیکھوں گا آپ کا معیار سماعت کیا ہے، دیکھوں گا آپ کیسے سنتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے میں کیسے پڑھتا ہوں۔ پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں اپنے محبوب اعظم سے محو گفتگو ہے۔ خدا اس سے محو گفتگو ہے جس سے باتیں کرنا خدا کو زیبا ہے۔ یہ جو آپ مجلس میں بولتے ہیں، آپ اپنا معیار سماعت بتاتے ہیں، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میرے پاس اونچی بات ہوتی ہے۔ شعور کا تبرک آپ کی جھولیوں میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ بیٹا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چہروں سے حیرت ہٹا کے چہروں پہ نور مودت پھیلانا ہے، اور کچھ نہ کر سکیں تو شیعہ چہرہ بنا کے ضرور بیٹھنا ہے۔ شیعہ چہرہ جانتے ہیں نا، کائنات کے رسول نے کہا تھا جو علی کی حویلی کا ذکر سن کے کھل اٹھے وہ شیعہ چہرہ ہے۔ میرے ایک لفظ پہ آپ کی توجہ رہے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کس معیار کی گفتگو کر رہا ہوں۔ خدا اس سے محو گفتگو ہے جس سے باتیں کرنا خدا کو زیبا ہے۔ خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس کی زبان لذت آشنائے لہن پروردگار ہے۔ آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا ہے کہ میں بات کر کیا رہا ہوں، اور ابھی زیادہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ ہر سامع یہاں سے زبان کی عبادت کر کے اٹھے گا۔ خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس کی زبان لذت آشنائے لہن پروردگار ہے۔ تشریف بسم اللہ۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے محمد آلہ۔ متوجہ ہیں گفتگو آگے بڑھائی جائے۔ خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس کی زبان لذت آشنائے لہن پروردگار ہے۔ لفظ بدلتا ہوں معانی کی کائنات بدل جائے۔ خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس نے اپنی زبان کے بھروسے پر عقلوں سے پردہ کرنے والے خدا کو بھی منوا لیا ہے۔ سوائے اس سامع کے جو زندگی کے 15، 20، 25، 30 سال خاموش مجلسیں سن سن کے اب خاموشی میں مہارت پا چکا ہے، انشاءاللہ ہر سامع کی زبان کی عبادت ہو جائے گی۔ مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھیں۔ خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس نے اپنی زبان کے بھروسے پر عقلوں سے پردہ کرنے والے خدا کو بھی منوا لیا ہے۔ خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جو اس بے دہن کے الفاظ کے مخارج کی ادائیگی کا ہنر جانتا ہے۔ کچھ سامعین سمجھے ہیں اور کچھ نہیں سمجھے، انشاءاللہ کوئی محروم نہیں رہے گا جو گفتگو میں ہدیہ کرو۔ جی آپ سلامت رہیں۔
خدا اس سے محو گفتگو ہے. اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہے. خدا اس سے محو گفتگو ہے جس کے لب ہائے مبارک باب کلام اللہ ہیں. جو نہیں سمجھے ان کے لیے آسان کرتا ہوں. لب محمد کے کھلتے ہیں, اندر سے کلام خدا برآمد ہوتا ہے. خدا اس سے محو گفتگو ہے اور ارشاد فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے محبوب اپنی طیب و طاہر و اطہر زبان مبارک سے خود ارشاد فرما دیجئے کہ میں نبوت و رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ قربہ سے مودت کرو. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اور میرے حبیب اپنی امت کو یہ بھی بتا دیجئے کہ جو بندہ میری بارگاہ میں مودت قربہ والی حسنہ لائے گا میں اس کی حسنہ کو اور زیادہ حسن عطا کر دوں گا. ان اللہ غفور شکور. اور میرے حبیب اپنی امت کو یہ بھی بتا دو کہ جو بندہ مجھ اللہ کی بارگاہ میں مودت قربہ لے کے آئے گا میں آنے والے کے گناہ بھی معاف کروں گا اور اللہ ہو کے اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا. مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھے. بس اب مجھے حوصلہ ہے کہ جس معیار کے میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں اسی معیار کے سامعین میرے سامنے تشریف فرما ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ خدا علی کل شیء قدیر ہے. یہ میرا پیغام ہے ان لوگوں کو جن کا خیال ہے کہ ہم اللہ والے ہیں اور یہ انہیں خبر نہیں کہ اللہ والا ہونے کے لیے پہلے علی والا ہونا واجب ہے. مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ کوئی زبان سے عبادت سے محروم اٹھے گی نہیں. علی فرماتے ہیں جو بندہ خدا سے باتیں کرنا چاہے وہ نماز پڑھے, جو خدا کی باتیں سننا چاہے وہ قرآن پڑھے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں پروردگار ہم سے باتیں کر رہا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جب وہ پروردگار باتیں ہم سے کر رہا ہے تو مصطفیٰ سے کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے؟ اس کا مطلب ہے کہ محمد کو چھوڑ کر خدا مخلوق کو منہ بھی نہیں لگانا چاہتا. سلامت رہیں. مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی رہے. بیٹا سیلفی بعد میں بنانا, پہلے مجلس سنو. خدا مصطفیٰ کو چھوڑ کر مخلوق کو منہ بھی نہیں لگانا چاہتا. بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں گا تو لطف لیں گے آپ. وہ علی کل شیء قدیر ہوتے ہوئے مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے انہیں آپ کہہ دیجئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پروردگار علی کل شیء قدیر ہوتے ہوئے ہم سے بات کرنے کے لیے محمد کو وسیلہ بناتا ہے. یہ امت اتنی بڑی ہو گئی ہے جو محمد کو چھوڑ کے اللہ سے باتیں کرنا چاہتی ہے. وہ پروردگار ہم سے بات کرنے کے لیے زبان محمد کو وسیلہ بناتا. یہ سچ ہے کہ قرآن جبریل لاتا تھا. یہ پیغام نوجوانوں کے لیے ہے. انشاءاللہ آپ یہاں سے اٹھیں گے تو محسوس کریں گے معرفت کے کچھ گوہر اور جوہر سمیٹ کے اٹھیں. یہ سچ ہے کہ قرآن جبریل لاتا تھا اور لا کے مصطفیٰ کے قلب پہ اتار دیتا تھا. جب ایک فولڈر سے فائل دوسرے فولڈر میں کاپی کی جا رہی ہوتی ہے تو سکرین پہ فائل جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ اندر کیا جا رہا ہے. آئے 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 جو سمجھا ہے وہ لا کے تحسین ہے. جی فائل جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے مگر یہ پتہ نہیں چلتا کہ اندر کیا جا رہا ہے. مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم, جبریل آیتیں لاتا تھا مگر جبریل کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اندر کیا جا رہا ہے. اسی لیے مصطفیٰ کو
سنانے کے بعد اسپیکر میں ساؤنڈ سسٹم میں بیٹا کوئی آواز ہے تو اسے نکالو. اسی لیے جبریل مصطفیٰ تک آیت پہنچانے کے بعد چپ کر کے علی کا چہرہ دیکھنے لگتا تھا کہ اس کے لب ہلے تو پتہ چلے کہ آیت کے اندر خدا نے کیا بھیجا ہے. اسی لیے جبریل کچھ مزاج بن گیا ہے, بات آگے بڑھا. آیت اتارتا تھا, اتارنے کے بعد وہیں بیٹھ کے علی کا چہرہ دیکھنے لگتا تھا کہ اس کے لب ہلیں تو پتہ چلے کہ خدا کیا کہتا ہے. اسی لیے جبریل علی کا شاگرد کہلاتا ہے. جبریل آیت لاتا تھا اور مجھے دکھائیے پورے قرآن میں کہ کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہو کہ جبریل آ کے قرآن مصطفیٰ کے کانوں پہ اتار دیتا تھا. قرآن کہتا ہے نزلہ علی قلبک, اے محمد یہ قرآن تیرے دل پہ اتارا گیا ہے. جملہ میں کہوں گا انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آسمان سے نور اترا ہے اور اتر کے آپ کے قلب میں ٹھہر گیا ہے. جبریل لاتا تھا, مصطفیٰ کو سناتا نہیں تھا. خدا کہتے قرآن قلب محمد پہ اتارا گیا ہے. اس سے بہتر لفظ مجھے اردو میں ملتا تو میں کبھی یہ لفظ استعمال نہ کرتا جو کر رہا ہوں. اس سے بہتر لفظ کوئی موجود ہی نہیں. مجھے خدا کی قسم, مصطفیٰ کی قسم, مرتضیٰ کی قسم, یہ قرآن خدا نے قلب محمد پر ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور محمد نے اسے قلب علی پہ اپلوڈ کیا ہے. بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. جی 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 جی, اس سے بہتر لفظ ہوتا تو میں استعمال کرتا. جبریل لاتا ہے, جنہوں نے خدا بتایا ہے لوگ انہی محمدوں کی حویلی کو بائی پاس کر کے اللہ کا محلہ ڈھونڈ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے, جو سمجھا ہے وہ لائق تحسین ہے. جس حویلی نے خدا بتایا ہے, جس حویلی نے خدا بتایا ہے, لوگ اسی حویلی کو بائی پاس کر کے اللہ کی گلی ڈھونڈ رہے ہیں. یہ میری گفتگو اللہ والوں کے لیے ہے جن کا خیال ہے کہ ہم اللہ والے ہیں, جنہوں نے اللہ سمجھایا تھا انہی کی حویلی کو بائی پاس کر کے لوگ اللہ کا محلہ ڈھونڈ رہے ہیں. اور مجھے خدا و مصطفیٰ و مرتضیٰ کی قسم, اگر حویلی زہرا نہ ہوتی اللہ والوں کو یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ اس کا نام اللہ ہے. بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. کسی کو یہ خبر بھی نہ ہوتی, کسی کو یہ پتا بھی نہ ہوتا کہ اس کا نام اللہ ہے. چپ وہ رہے جس کی اللہ سے ملاقات ہوئی ہے. یہ جو علی والے بیٹھے ہیں نا, میں آپ کی کتاب آپ کو کھول کے سنانے لگا ہوں, آپ کا دل آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں, آپ کی کہانی آپ کو سنانے لگا ہوں. یہ جو علی والے ہیں نا, یہ بڑے ایڈوانس لیول کے لوگ ہیں. لوگوں کو پتا نہیں, لوگ علی والوں کی نہ اپروچ سمجھتے ہیں, نہ سٹانس سمجھتے ہیں, نہ انہیں پتا ہے کہ یہ علی والے کس ایڈوانس لیول کے لوگ ہیں. آپ کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے, میں آپ کی کتاب آپ کو پڑھا رہا ہوں. یہ علی والے اتنے ایڈوانسڈ لیول کے لوگ ہیں کہ یہ علی سے کم کسی پہ مطمئن ہی نہیں. میں دلیل نہ دوں, میری بات رد کر دیجئے. اگر علی والے علی سے کم کسی پہ مطمئن ہونے والے ہوتے تو
تو خدا نے انہیں کسی اور امت میں خلق کر دیا ہوتا۔ کیا بولے گا وہ جس کی زبان ذکر کی امانت ہے؟ پھر یہ کسی اور امت میں خلق ہوئے ہوتے۔ خدا جانتا تھا کہ یہ علی سے کم مطمئن ہونے والے لوگ نہیں، اور یہ جو علی والے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ کیا ہے؟ نہ بتاؤں؟ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کیا ہیں۔ بیٹا مجلس سننے کا ہنر کوئی راکٹ سائنس نہیں جس کے لیے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے۔ وہ 2-4 منٹ میں دائیں بائیں کے مومنین کو دیکھ کے بندہ سیکھ لیتا ہے کہ مجلس کیسے سنتے ہیں، اور یہ ذکر وہ ہے جس میں پتھر بھی بولتے ہیں، اور اس ذکر میں بندہ نہ بولے تو بندہ تو اسے پتھر بھی نہیں کہہ سکتا۔ کیا خیال ہے؟ پتھر ہی ناراض نہ ہو جائے، کیا خیال ہے حضور؟ یہ جو علی والے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ذرا سنیے علی والے کیا ہیں۔ پروردگار نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنی بڑی کائنات کہ آپ کی زمین جس سورج کے گرد گھومتی ہے، ایسے اربوں سورج اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی کہکشاں بنتے ہیں، اور ایسی اربوں کہکشائیں ہیں جو کسی مرکز کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اتنی بڑی کائنات، جس بندے کو اس بات کا لطف نہ آئے وہ ذرا ہاتھ ضرور کھڑا کرے تاکہ میں اس کا حوصلہ دیکھوں۔ اتنی بڑی کائنات سجانے کے بعد 1.25 لاکھ نبی بھیجے، لوگوں نے قتل کر دیا، پھر خدا نے 12 امام بھیجے، لوگوں نے مار دیے۔ اتنا بڑا نظام سجانے کے بعد جو اللہ کو کائنات سے منافع ملا ہے وہ صرف یہ علی والے ہیں۔ مجھے امید تھی کہ آپ معیاری لوگ ہیں، آپ لطف لے سکیں گے۔ میرے پاس ہوائی باتیں نہیں ہوتی، بیٹا دائیں بائیں سے سیکھو مجلس کیسے سنتے۔ ہائے ہائے ہائے، علی والے یعنی منافع کاروبار تخلیق کائنات۔ یہ بات میرے سامنے کوئی کرتا میں جنگلوں میں نکل جاتا اور ساری زندگی اسی بات کے لطف میں گزار دیتا۔ علی والوں کا کمال بتاؤں؟ علی والوں کا کمال بتاؤں؟ آپ کو آپ کا کمال بتاؤں؟ لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ ممبر پہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ علی والوں پہ جنت واجب ہے، میں دلیل نہ دوں تو آج کے بعد آپ بھی کہنا چھوڑ دیجئے۔ دلیل وہ دینے لگا ہوں جس کے بعد انشاءاللہ ہر کوئی ماننے پہ مجبور ہو جائے گا کہ علی والوں پہ جنت واجب ہے۔ لیکن میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں، اور آپ سے بہتر کنائے سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں۔ آپ بغیر تشریح کے سمجھیں گے تو مجھے لطف آئے گا صاحبان بزم معرفت۔ علی والوں پہ جنت کیوں واجب ہے؟ بیٹا بتاؤں؟ بسم اللہ تھوڑی ہے، بات بڑی ہے۔ علی بات اتنی اونچی ہے کہ خدا کی قسم یہ مائک سپیکر بھی بند کروا دوں تاکہ آپ کو بات کی بلندی کا احساس ہو۔ علی والوں پہ جنت واجب ہونی چاہیے۔ کیوں واجب ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ جو علی کو وہاں دیکھ کے بھی بچ جائے اس پہ جنت واجب ہونی چاہیے۔ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھے ہی نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ جو علی کو وہاں دیکھ کے بھی بچ جائے، ذرا سوچ لیجئے میں نے کہا کیا ہے۔ جو علی کو وہاں دیکھ کے بھی نہ پھسلے، میں تو سمجھ رہا تھا ویسے ہی سمجھ گئے ہیں۔ جو علی کو وہاں دیکھ کے بھی بچ جائے اس پہ جنت واجب ہونی چاہیے۔
جو علی کو محمد کے کندھوں پہ کھڑا دیکھنے کے بعد بھی مان لے کہ محمد علی کا مولا ہے، اس پہ جنت واجب ہونی چاہیے۔ آیا نہیں، اگلا جملہ نہیں، معرفت کا مینار نور ہے۔ جو محمد اور اللہ کی ملاقات میں پردے کے اندر بولتے ہوئے علی کو دیکھ کے بھی بچ جائے، اس پہ جنت واجب ہونی چاہیے۔ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، یہ علی والے اللہ کی مظہر العجائب مخلوق ہے، یہ علی سے کم کسی پہ مطمئن ہی نہیں۔ تم علی کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہے ہو، انشاءاللہ آپ کو زمانے کی کتابوں سے بے نیاز کر کے نہ اتروں تو پھر لطف کیا ہے۔ تم علی کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہے ہو، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے یہ حدیث ضعیف ہے تو یہ متروک ہے تو یہ مہمل ہے تو یہ متواتر نہیں، اور اس کے راوی میں یہ مسئلہ ہے اور اس کے راوی میں یہ مسئلہ ہے؟ تم علی کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جی کہاں لکھا ہوا ہے کہ علی سے محبت کرنی ہے؟ اپنے بچوں سے آپ محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ بولیے، کرتے ہیں؟ کس حدیث کو پڑھنے کے بعد آپ نے شروع کی تھی؟ ہائے 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 بھائی، میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ اچھل کود کی خطابت مجھے نہیں آتی، میرے پاس تو بات ہے، میرے پاس اونچی بات ہے۔ کس حدیث کو پڑھنے کے بعد اپنے بچوں سے محبت شروع کی تھی آپ نے؟ بولیے، کوئی حدیث نہیں پڑھی؟ ہائے ہائے، فطرت نے مجبور کیا تھا نا کہ بچے سے پیار کر۔ آپ کے دلوں کی ایک بات ہے، میں اب میری زبان سے نکل رہی ہے۔ رسول رونق افروز منبر تھے اور مجمع میں سے اٹھ کے کسی نے ایک سوال پوچھ لیا، یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ جتنی محبت ہم اولاد سے کرتے ہیں اولاد ہم سے نہیں کرتی؟ بس وہ چپ رہے جس کے دل کا سوال نہیں ہے۔ یا رسول، جو ایسے سوال کا جواب دے اسے حجت خدا ہونا چاہیے۔ بیٹا اپنا قبلہ درست کرو، ہاں منہ ادھر کرو، مجلس میں بیٹھنا سیکھو۔ یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ جتنی محبت ہم اولاد سے کرتے ہیں اتنی محبت اولاد ہم سے نہیں کرتی؟ کائنات کے رسول نے فرمایا، اس لیے کہ وہ تم میں سے ہیں، تم ان میں سے نہیں ہو۔ یہ کہنے کے بعد کائنات کے رسول نے اپنی گود کی طرف اشارہ کر کے کہا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ یہاں سے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، بیک بیٹا یہاں سے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ میں نے کہا ہے کہ میں جب اتروں گا آپ کو محسوس ہوگا کہ دل ٹھنڈے ہوئے۔ علی کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ تو کس حدیث میں لکھا ہوا؟ تازہ عمدہ کھلا ہوا سرخ رنگ کا خوشبودار گلاب سامنے ہو، کیا اسے محبت سے دیکھنے کے لیے مولانا صاحب سے پوچھنا پڑے گا کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ آپ رہ گئے ہیں آپ کیا خیال؟ بچوں سے محبت حدیث پڑھ کے کی ہے آپ نے؟ فطرت نے مجبور کیا ہے۔ جانتے ہیں فطرت نے کیوں مجبور کیا ہے کہ والدین بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بچوں میں ایک ایسا کمال ہے جو اب آپ میں نہیں ہے، اس کمال کا نام ہے معصومیت۔ نہ پڑھو قرآن، تمہارے پاس وقت نہیں، نہ پڑھو حدیث، نہ پڑھو تاریخ دنیا کی کوئی کتاب، نہ پڑھو۔ یہ جو والدین بچے سے محبت کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے میں ایک کمال ہے، وہ کمال مجبور کرتا ہے کہ والدین محبت کریں۔
جو علی سے محبت کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہا ہے وہ مجھے صرف اتنا بتائے کائنات کا وہ کون سا کنال ہے جو علی کے اندر موجود نہیں ہے؟ بولا جن کی زبان ذکر کی امانت ہے. علی کے لیے حدیث ڈھونڈ رہے ہیں. کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ علی باب مدینہ العلم ہے؟ نہ لکھا ہوا ہو. علی تو پھر بھی علی ہے. میں اپنا تھیسس لے کے ممبر پہ آتا ہوں. سنی سنائی باتیں میں نے زندگی میں کبھی نہیں کی. اپنا ریسرچ ورک لے کے حاضر ہوا ہوں. کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ علی باب مدینہ العلم ہے؟ اور اگر لکھا ہوا ہے تو وہ حدیث ضعیف ہے. تو ضعیف ہے تو کیا ہوا؟ علی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ علی حدیث کی وجہ سے عالم نہیں. علی عالم ہے اس لیے رسول کی حدیث بیان ہوئی ہے. میں ابھی 2-4% چہرے دیکھ رہا ہوں جو امتحان لے رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کب تک کون کیسے بولتا ہے، پھر ہم بھی کوشش کر لیں گے. تو اب میں وہ جرت مند چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بندہ مجھ سے آ کے تشیع سیکھے، جس کا خیال ہے کہ رسول اللہ نے خم غدیر میں علی کی مولائیت کا اعلان کیا ہے اس لیے ہم علی کو مولا مان رہے ہیں. آپ کے تصورات ہی بدل جائیں گے جو میں تبرک پیش کر رہا ہوں. وہ بندہ میرے پاس آئے، میں اس کو دوبارہ شیعت سکھاؤں. جو یہ کہتا پھر رہا ہے کہ غدیر میں رسول اللہ نے اعلان کیا تھا تو ہم نے علی کو مولا مانا ہے. مجھے علی کی پاک ولایت کی قسم، مصطفیٰ غدیر میں اعلان نہ بھی کرتے تو بھی علی ہی مولا تھے. جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کھڑے ہوئے ہیں اور جن تک آواز جا رہی ہے، غدیر میں مصطفیٰ علی کی مولائیت کا اعلان نہ بھی کرتے، رسول کے اعلان کی وجہ سے علی مولا نہیں. علی مولا ہیں اس لیے رسول نے اعلان کیا ہے. آئے 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 آئے. جی رسول کے اعلان کی وجہ بتاتا ہوں. رسول اعلان نہ بھی کرتے. چلیے جو چپ ہیں، اگر رسول اعلان نہ کرتے تو آپ رسول کے بعد ابو جہل کو مولا مان لیتے؟ بتائیے. اگر رسول اعلان نہ کر کے جاتے تو آپ کے پاس رسول کے بعد علی کے علاوہ آپشن کون سی تھی؟ ہائے ہائے ہائے، کوئی آپشن نہیں تھی. تو پھر سیدھی طرح مان جائیے کہ آپ اعلان کی وجہ سے مولا نہیں مان رہے. اعلان کی وجہ بتاتا ہوں. استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. آپ کو کلک رہے کہ ویسے نہ سنا جیسے سننے کا حق تھا. وہ بندہ مجھ سے آ کے شیعہ سمجھے جس کا خیال ہے کہ غدیر میں رسول نے اعلان کیا تو علی مولا بنے. اللہ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کو بھی حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، جبکہ اللہ جانتا تھا فرشتے سجدہ کریں گے، ابلیس نہیں کرے گا. اس نے سجدہ آدم کا حکم فرشتوں کی وجہ سے نہیں دیا، ابلیس کے چہرے سے نقاب الٹنے کے لیے دیا ہے. رسول نے بھی اعلان غدیر تمہارے لیے نہیں کیا، منافقوں کے چہرے سے نقاب الٹنے کے لیے کیا. بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. آپ کے لیے نہیں کیا. ایسا علی حق میں نے کبھی نہیں سنا. علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں کرتا. علی کی بات میں سستی کر رہا ہے جو بندہ، وہ یاد رکھے کہ علی ہے. رسول اعلان نہ بھی کرتے تو بھی علی ہی مولا تھے.
کمال بتاؤں علی کا؟ سب کی زبان سے بسم اللہ نکلے گا تو یہ کمال آپ تک پہنچے گا. بسم اللہ. علی کا کمال یہ نہیں کہ علی مولا ہے. علی کا کمال یہ ہے کہ میرا علی محمد کی موجودگی میں مولا ہے. جی سلامت رہیں محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہیں. ہائے 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 ہائے. اس لیے کہ رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد علی مولا ہے. رسول نے فرمایا من کنت مولا فاز علی اور مولا. جس چیز کا میں یہاں مولا ہوں اس کا یہی پر علی مولا ہے. لوگ علی والوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کہنا؟ آپ کو دنیا کی ہر کتاب سے بے نیاز کر رہا ہوں. علی کے لیے آپ کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے کہ علی آپ سچ نہیں بولتے؟ بولتے ہیں یہاں تو بولیے. سچ بولتے ہیں؟ کس حدیث کو پڑھنے کے بعد آپ نے سچ بولنا شروع کیا تھا؟ بولیے بیٹا کس آیت کو پڑھنے کے بعد پروگرام بنایا تھا کہ اب سچ بولنا چاہیے؟ کسی آیت کی وجہ سے سچ بول رہے ہیں؟ کسی حدیث کی وجہ سے؟ جو اللہ کو بھی نہیں مانتا وہ بھی سچ بولنا چاہتا. اس کا مطلب ہے یہ فطرت کا تقاضا. علی کی محبت کے لیے آیتیں حدیثیں نہ ڈھونڈیے. علی سے محبت فطرت کا تقاضا ہے. اور علی والوں سے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی مظہر و لجائب مخلوق ہے. یہ ایسے عجیب لوگ ہیں کہ علی کو وہاں دیکھ کر بھی جانتے ہیں کہ سجدہ خدا کو کرنا. ہائے ہائے آپ رہ گئے تو پھر لطف نہیں آئے گا. ہائے ہائے ہائے. یہ ایسی ذمہ دار قوم ہے. وہاں عیسائیوں نے صرف عیسیٰ کو ایک مردہ اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا اور بحث شروع ہو گئی کہ اب یہ طے کرو کہ اللہ کا بیٹا ماننا ہے یا اللہ ماننا ہے. یہ تو علی کی مہربانی ہے جس نے بعد میں آ کے سمجھایا کہ مردے زندہ کر کے بھی بندہ بندہ رہ سکتا ہے. محمد کی بیٹی آپ سے راضی. ہائے 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 ہائے. یہ تو علی نے بتایا کہ مردے زندہ کر کے بھی بندہ بندہ رہ سکتا ہے. اور جس بندے کو بڑی فکر پڑی ہوئی ہے نا کہ علی کے فضائل بیان نہ کیجئے، توحید کو سخت خطرہ ہے. شاہ کے شاہ سے زیادہ وفادار نہ بنیے. اللہ کے اللہ سے بڑھ کے ہمدرد نہ بنیے. آپ مصیبت میں گرفتار ہیں جی، علی کے فضائل کم پڑھیے، توحید کو خطرہ ہے. آپ بالکل توحید کا فکر نہ کیجئے. توحید کو تب تک کوئی خطرہ نہیں ہے جب تک علی کی پیشانی پہ محراب موجود ہے. مجھ سے دوران مجلس کسی نے پوچھا تھا مولانا صاحب علی کسے کہتے ہیں؟ جو زندگی میں مجلس میں کبھی نہیں بولا نا، اور جو گھر جا کے کہتا کہ جناب الحمدللہ مولانا صاحب بیچارے چیخ چیخ کے چلے گئے، میں نہیں بولا. آج اس جرت مند کا میں چہرہ دیکھ کے جاؤں گا یہاں سے. مجھ سے دوران مجلس کسی نے پوچھا مولانا صاحب علی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا علی اسے کہتے ہیں جس سے اوپر اللہ شروع ہو جائے پر یہ پتہ نہ چلے کہ کہاں سے شروع ہوا ہے.
हाय हाय, जिससे ऊपर अल्लाह शुरू हो जाए पर ये पता न चले कि कहां से शुरू हुआ है। इसलिए कि अगर ये पता चल गया कि अल्लाह यहां से शुरू हुआ है तो फिर ये भी पता चल जाएगा कि अली यहां खत्म हुआ है। और जो शुरू हो जाए वो अल्लाह नहीं होता, जो खत्म हो जाए वो अली नहीं होता। बोलो जिसकी जुबान से करके अमानत है। यहां से ये कुछ कह रहा है बेचारा, बेटा ये कुछ कह रहा है। खोल कर हमारे अपना बात दिल को लग रही है। अली उसे कहते हैं जिससे ऊपर अल्लाह शुरू हो जाए पर यह पता न चले कि कहां से शुरू हुआ। क्या कह रहे? इसलिए कि अगर ये पता चल गया कि अल्लाह यहां से शुरू हुआ है तो फिर ये भी पता चल जाएगा कि अली यहां खत्म हुआ। और जो शुरू हो जाए वो अल्लाह नहीं होता, जो खत्म हो जाए वो अली नहीं। ये आपको महशर में पता चलेगा कि अली क्या है। ऐ मेरे हबीब, आप ऐलान कर दीजिए। कितने बजे तक पढ़ना है भाई? सारी रात पढ़ो, लगे रहो बरामद रहे। मुझे कोई मसला नहीं, भी कोई मसला नहीं। मुझे इसलिए मसला नहीं कि बातें अली की कर रहा हूं, और वो अली का आखिरी बेटा है जो जमाने का इमाम है। हाय हाय हाय, वो भी अली है बेशक। मेरे हबीब कह दीजिए कि मैं नबूवत और रिसालत का कोई अजर नहीं मांगता सिवाय इसके कि कुर्बा से मवद्दत कर। बेटा पार्क दीजिए, इन बच्चों को बिठा दीजिए, बस 2-4 मिनट और फिर फिरते रहे गलियों में। मैं पैगाम दे रहा हूं, मैं दिल ठंडे कर रहा हूं। मेरे हबीब कह दीजिए कि मैं नबूवत और रिसालत का कोई अजर नहीं मांगता सिवाय मवद्दत कुर्बा के। और मेरे हबीब ये भी कह दीजिए कि जो बंदा मेरी बारगाह में मवद्दत कुर्बा वाली हसना लाएगा मैं उसकी हसना को 4 चांद लगा दूंगा। मैं आने वाले के गुनाह भी मुआफ करूंगा, आने वाले का शुक्रिया भी अदा करूंगा। जाइए मुझे आयत में कोई ऐसा करीना दिखा दीजिए जिससे ये पता चल जाए कि सवाल मुस्तफा कर रहे हैं या खुदा कर रहा है। नहीं, जुमला मैंने आपके बाब शोर के बाहर रोका है कि इसने दुखूल मिले तो हाजिर हो। आयत में कोई ऐसा करीना नहीं जिससे ये पता चले कि ये सवाल मुस्तफा कर रहे हैं या खुदा कर रहा है। सवाली 2 तरह के होते हैं। कभी कभी सवाली आके दरवाजा खटखटाता है, आप खोलते हैं, आप सवाली के हाथ में कशकोल देखते हैं, जो हस्ब तौफीक हो कशकोल में डाल देते हैं। ये जो आपने दिया है सवाली को दिया। और कभी कभी सवाली अकेला नहीं होता, पीछे कोई और भी होता है, वो इशारा करता है कि इससे मांग। अब अगर आपने सवाली को दिया है तो सिर्फ सवाली को नहीं दिया, इशारा करने वाले को भी दिया है। अजरे रिसालत का सवाल मुस्तफा कर रहे हैं, पीछे से कुल कह के खुदा इशारा कर रहा है। अब अगर तुमने कुर्बा से मवद्दत न की, मुस्तफा भी खाली लौट जाएगा, खुदा
सवाल यही तो पूछ रहा था। दामन वक्त में ज्यादा वुसअत नहीं, आपको पता है आजादारी है, और जितना इंतजामिया की तरफ से वक्त मिला उसी के अंदर हमें इसको खुद वाइंड अप करना है। लीजिए पैगाम वसूल कीजिए। मखदूम है कौन है ना, आपको सलामत रखे। सवाल मुस्तफा कर रहे हैं या खुदा कर रहा है, इसी पे गुफ्तगू तमाम हो जाए। जब ये तय नहीं हो सकता कि सवाल मुस्तफा कर रहे हैं या खुदा कर रहा है, तो फिर कयामत तक ये फैसला भी नहीं हो सकता कि जिन कुर्बा की मोहब्बत मांगी गई है वो मुस्तफा के कुर्बा हैं या खुदा के कुर्बा। आपसे ज्यादा खुश नसीब कौन कौन सी होगी जिनके हाथों में उनका दामन है जो एक ही वक्त में मुस्तफा के भी कुर्बा है, खुदा के भी कुर्बा है। यकीन ना आए तो मस्जिद नबवी में देखो, मोहम्मद सजदे में है, पुश्त पर हुसैन बैठे हुए। मोहम्मद सजदे में है, पुश्त पर हुसैन बैठे। और अभी तो मस्जिद है, जरा मेरे साथ काबे में चलिए। मोहम्मद बुत तोड़ रहे हैं, कंधों पे अली खड़े हुए, और अभी तो काबा है। जरा मेरे साथ मेराज पे चलिए। मोहम्मद अल्लाह से बातें कर रहे हैं, पर्दे के अंदर से अली बोल रहे हैं। न पूछिए हमें विलायत अली क्या है। मेरी सारी तकरीर भूल जाइएगा, इसे एक जुमले को याद रखिएगा। न पूछिए हमें कि हमारे नजदीक विलायत अली क्या है। लोग पूछ रहे हैं मौलाना साहब ये बताइए, ये विलायत अली जायज है, मुबाह है, मुस्तहब है, वाजिब है, मंदूब है, औजब है, लाजिम है, क्या है? लाजिम। मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, अली की विलायत न जायज है, न मुबाह है, न मुस्तहब है, न मंदूब है, न औजब है, न वाजिब है। अली की विलायत तो अजरे रिसालत है। कपड़े सीने की उजरत न दी जाए तो बंदा पहन के नमाज नहीं पढ़ सकता। ये अजरे रिसालत दिए बगैर कौन से मुसल्ले बिछाए जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी उम्मत है। रसूल ने अजर मांगा है, उम्मत ने फौरन दे दिया। फिर मिंबर पे हदीसें सुनाई जाती हैं कि मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले देनी चाहिए। मोहम्मद का लहू बहता रहा है। रसूल ने अजर मांगा है, उम्मत ने नहीं दिया। अली की बेटी ने चादर मांगी है, उम्मत ने नहीं। हुसैन की बेटी ने साया मांगा है, उम्मत ने नहीं। रुबाब के बेटे ने पानी मांगा है, उम्मत ने नहीं। मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, मोहम्मद की बेटी किसी आंख के कशकोल को यहाँ से खाली ना भेजे। आप भी दुआ करें, बीबी माओ बहनों बेटियों को साथ लेकर रात के इस पहर में यहाँ बैठे, कम अज कम एक आंसू की खैरात जरूर अता कर। मैंने मिंबर से कभी अज़ादार को डांटा नहीं, मैंने हमेशा औलाद ज़हरा का करम सुनाया है। जिसे मजलिस में बैठे हुए रोना नहीं आता ना, ये करम सुन के जाए औलाद सैयदा का। मेरा सादिक इमाम इरशाद फरमाता है, मेरे जद्दे मजलूम की मजलिस में बैठ कर अगर तुम्हें रोना ना आए, यहाँ से मायूस ना उठना, यहाँ बैठ के अपनी किसी मुसीबत पे रो लेना, हम फिर तुम्हारी जन्नत के ज़ामिन। तुम्हें अकबर पे रोना ना आए, अपने बेटे को रो लेना। तुम्हें सकीना पे रोना ना आए, अपनी बेटी का बहन। मरहबा मरहबा, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। मोहम्मद की बेटी गवाह रहना, ये अपनी मैयतों पे ऐसे नहीं रोते जैसे तेरे घर की गुर्बत पे रोते। मेरा मासूम इमाम इरशाद फरमाता है, मेरे जद्दे मजलूम की मजलिस में बैठे हुए अज़ादार की चीख
जैसे अज़ादार की चीख बुलंद होती है, खुदा की आवाज आती है, फरिश्तों इस मोमिन की चीख तस्बीह बना के दर्ज कर। जो चाहता है उसकी आवाज तस्बीह बना के दर्ज हो, बस वो 2 लम्हे मेरी तरफ देखे, फिर हुसैन इब्न अली का जुलजना आ जाएगा। जी भर के पुरसा देना, और जब ये जुलजना आए तो मोहतात जरूर रहना। ये अकेला नहीं आता, इसके साथ गरीब की माँ भी आती है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। यही हक है मोहम्मद की बेटी को पुरसा देने का, जिस अंदाज से आप दे रहे हैं। 2018 में ये अमानत है अज़ादारों की जो आप तक पहुंचा रहा हूं। 2018 में मैं हुजूर गया हूं कराची, अंचोली में 5 मजालिस थी पढ़ने के लिए। मैं मजलिस पढ़ रहा था, दौरान मजलिस मसाइब में एक मोमिन नौजवान उठ के खड़ा होता था। वो जोर जोर से चेहरे पे तमाचे मारता था, लोग पकड़ लेते थे, पकड़ के बिठाते थे, वो फिर थोड़ी देर बाद उठ के खड़ा हो जाता था, फिर जोर जोर से तमाचे मारने लगता था। मजलिस खत्म हो गई, मेरी जिंदगी का रोग बन गई है ये बात, और शायद आप तक पहुंच जाए तो आज के बाद आपको भी चैन से सोने न दे। मजलिस खत्म हो गई, मुझे लाके उन्होंने कमरे में बिठा दिया। कुछ देर बाद मैंने बाहर शोर की आवाज सुनी। दरवाजे की ओर से मैंने देखा वही नौजवान है, उसे बाजुओं से कुछ लड़कों ने पकड़ रखा है, और वो उनसे हाथ छुड़वा के अपना सर दीवार के साथ टकराना चाहता है। बड़ी मुश्किल से वो उसे खींच के ला के कमरे में मेरे सामने बिठा दिया। ये अज़ादारों आपकी अमानत है, आप तक पहुंचा रहा हूं। दुनिया में मैं जहां भी जाता हूं अज़ादारों तक ये अमानत जरूर पहुंचाता हूं। आके मेरे सामने बैठ गया। बहुत देर वो चीखे मार मार के रोता रहा। वो चीखे मारते मारते रुक के एक जुमला कहता था, और जुमला कह के फिर चीखे मारने लगता था। वो जुमला ही है जो मेरा जिगर खा गया। सुनोगे वो क्या कहता था? वो चीख मारते मारते रुक के एक जुमला कहता था और फिर चीखे मारने लगता था। वो जुमला सुनाने लगा। वो चीखे मारते मारते रुक के कहता था, मोहम्मद की बेटी मुझे मुआफ कर देना, मैं थक जाता हूं। हाय 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 हाय, इस दर्द को महसूस करे अज़ादार। मोहम्मद की बेटी मुझे मुआफ कर देना, मैं थक जाता हूं। बहुत देर अज़ादारों में उसे दिलासे देता रहा, बहुत देर में उसे दिलासे देता रहा। बड़ी देर के बाद उसकी आवाज कुछ मध्यम हुई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी तरफ देख के कहने लगा, मौलाना साहब मेरे दिल में एक सवाल है। मैंने बड़े उलमा से पूछा है, मेरा दिल मुतमईन नहीं। अल्लाह जाने आप सुनेंगे कैसे और बर्दाश्त कैसे करेंगे। मैंने कहा भाई पूछो, जिस लायक मैं हूं मैं कोशिश करता हूं जवाब देने की। रोते हुए मेरी तरफ देख के कहने लगा, मौलाना साहब मुझे सच सच बताएं, क्या खुदा वाकई इनसे मोहब्बत करता था? मैंने कहा भाई अल्लाह का इनसे बड़ा कोई महबूब नहीं था। रो के कहने लगा, जी मेरा दिल नहीं मानता। लोग सकीना को तमाचे मारते रहे, खुदा देखता रहा। लोग ज़ैनब के सर से चादर उतारते रहे। मरहबा मरहबा मरहबा। एक जुमला मुझे कहने दीजिए शहादत का। भाई शहादत का एक जुमला कहने दीजिए। करबला में अकेला रह गया गरीब। भाई एक मिनट बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। शहादत का एक जुमला कहने दो। करबला की जमीन पे अकेला रह गया गरीब, अकबर मारा गया। अब हर बंदा रुखसारों का मातम करे, और जुलझना आए तो गले में बाहें डाल के तुरसा दे। जमीन पे बेटा बैठे रहो, बैठे रहो। अकबर मारा गया, कासिम मारा गया, औनो मोहम्मद मारे गए। करबला की रेत पे अकेला रह गया ज़हरा का गरीब। 3 मलऊन थे जो हुसैन के सामने आके खड़े हो गए। इनमें पहला था उमर इब्ने हज्जाज ज़ुबैदी। जानते हैं इसने क्या जुल्म किया? इसके दाएं हाथ में एक पत्थर था, इसने उठा के पत्थर हुसैन की पेशानी पे मारा। नील ज़ैनब की पेशानी पे पड़ गया। ये दूसरा आगे बढ़ा, इसने ज़हरा के लाल के चेहरे पर ऐसा तमाचा मारा, करबला की जमीन पर हुसैन इब्ने अली पुश्त के बल गिर गए। शेमर मलऊन आगे बढ़ा, शेमर मलऊन आगे बढ़ा। जुलझना यहाँ ले आओ, मैं शहादत का एक जुमला कहूँ। शेमर मलऊन आगे बढ़ा। अज़ादारों ज़ियारत करते रहो, हुसैन के शहादत का एक जुमला सुनो। शेमर मलऊन आगे बढ़ा। हुसैन